یہ جو بکریاں چرانے کی بات ہے نا، اس میں ایک سبق ہے بڑا زبردست. موضوع سے ہٹ رہا ہوں. دیکھو انسان جتنا نیچرل لائف کے قریب ہونا اس میں تواضع بھی پیدا ہوتی ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے. آج جو ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے نا، آرٹیفیشل لائف. ہر آدمی فن خان بننے کی کوشش اور گیٹ اپ کو فوکس کیا ہوا ہے. میں دیکھنے میں کیا نظر آؤں؟ پڑھا لکھا اور مالدار نظر آؤں میں دیکھنے. تو یہ خناس نہ اپنی کھوپڑی سے نکالیں، بالکل ہنسی خوشی زندگی گزارا کریں، ٹھیک ہے نا، کسی کی پرواہ نہ کیا کریں. ہاں اتنے سادہ نہ ہو جائیں کہ ناڑا لٹکنا شروع ہو جائے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو فضول قسم کی حرکت ہے. جتنی نیچرل لائف کے قریب ہوگے نا، میں کہتا ہوں جو ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہیں نا، میرے مشورے پہ کچھ دن مرغیاں پال لیں، بکریاں پال لیں، ایک گھر میں کچھ جنگلہ شنگلہ بنا کے، اور کچھ دن ان کی خدمت بھی کریں. ایسا نہ ہو پال کے ملازم کے حوالے کر دیا. تھوڑا سا ان میں دل بہلائے، مزہ نہ آئے. جتنے پیسے میں نے لیے ہیں واپس لیے نہیں، الحمدللہ 1 روپیہ بھی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مزہ نہ آئے، پیسے واپس. انسان کی نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی، یاد رکھو. انسان گائے بکری بھیڑوں سے ہی شروع ہوا تھا اور اینڈ بھی انسان کا. دیکھو کتنی، میں نے ابھی گائے خریدی آپ کی دعاؤں سے. دیکھو گائے میں کتنا بڑا سبق ہے. ہم تو بچڑا بھی لے کر آئے گائے کے ساتھ اس کا بچہ. اب دیکھو گائے کے 4 دھن ہوتے ہیں. اگر آپ نے بچہ چھوڑ دیا نا ایسے ہی، ایک دفعہ بھی غلطی سے بھی چھوڑ دیا، بچہ دودھ پی کے مر جائے گا. کیوں مرے گا؟ بچے جتنا دودھ بچے کو گائے میں چاہیے نا، اس سے 5-6 گنا زیادہ دودھ اس کے تھنوں میں پیدا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ لبرل لوگ جو ملحد لوگ ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ نیچر نے خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. نیچر نے خود کیا کیا ہوا ہے؟ تو ایک ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے یار. بچے کو 1 پاؤ دودھ چاہیے یا 1 کلو دودھ چاہیے اور پیدا 7-8 کلو دودھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ خدا نے انسان کی خدمت کے لیے اسپیشل اس جانور کو پیدا کیا ہے کہ 1 حصہ دودھ بچہ پیے گا، 3 حصے قوم پیے گی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اتنا ہی دودھ پیدا ہوتا ہے جتنا بچے کے لیے ضروری ہو. ماں کی چھاتیوں میں اتنا دودھ پیدا ہوگا جتنا بچے کے لیے ضروری ہے. اور جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں، یہ جو گائے اور بکریوں کے زیادہ پیدا ہو رہا ہے، بکری کے بھی بہت زیادہ پیدا نہیں ہوتا، گائے اور بھینس کے تو بہت پیدا ہوتا ہے. 2-4 تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی وہ کبھی زیادہ کبھی کم، بہت زیادہ. اتنا کہ ایک دفعہ بچے کی رسی، انہوں نے مجھے بار بار بتایا کہ بچے کو دور باندھنا ہے گائے سے. اگر غلطی سے 1 دن بھی رسی کھلی رہ گئی تو صبح بچہ مرا ہوا ملے گا آپ کو، یا موشن لگے ہوئے ہوں گے، مر جائے گا. اور ہم نے دیکھا، ہمارے ایک ریلیٹو پنجاب میں تھے، وہ بھینس کا بچہ رات کو کھل گیا، صبح کو لیٹا ہوا ہے. وہ اتنا دودھ پیا، وہ تو پیتا ہی جا رہا ہے اور پھر وہ مرنے لگا. پھر اس کو ذبح کیا جلدی انہوں نے. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُمْ، ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، مِمَّا فِي بُطُونِهَا، جو اس کے پیٹ میں دودھ تیار ہوتا ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر یہ فطرت نے خود بخود اس کو کر لیا ہوتا نا ایڈجسٹ، تو فطرت اتنا ہی دودھ پیدا کرتی جتنا اس بچے کے لیے ضروری ہے. تبھی قرآن کہتا ہے یہ ہم نے اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی خوراک میں گوشت بھی ہے. انسان ایک واحد مخلوق ہے جو سبزی بھی کھاتا ہے، اور انسان واحد مخلوق ہے جو دودھ بھی پیتا ہے، پھر دودھ سے گھی بھی نکالتا ہے، پھر مکھن بھی نکالتا ہے. 20 قسم کے اس کے ناشتے میں چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اگر اتنا تھوڑا دودھ پیدا کروں کہ گائے کے بچے کے لیے کافی ہو جائے، تو پھر انسان کو وافر مقدار میں دودھ نہیں ملے گا. لہذا نسقیکم، یہ جو قرآن کی بلاغت ہے، ہم پلاتے ہیں، اور ایسا زبردستی پلاتے ہیں کہ آپ سخاوت میں بچے کو نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم جتنی پیئیں گے بچے کو ہی سارا پلائیں گے. اللہ کہتے ہیں ایسی سخاوت تم کر نہیں سکتے، کرو گے تو مر جائے گا، اس لیے جائز ہی نہیں ہے تمہارے لیے ایسی سخاوت. تو 100% یہ چوپائے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آپ میری مشورے پہ کبھی کچھ پال کے دیکھ لیں، تھوڑے دن تک اس کی خدمت خود کریں. آپ مزہ نہ آئے پیسے واپس، اور حلال جانور پالیں، کتے نے پالنا شروع کر دیں. تو خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو مرزا غلام احمد نے بکریاں بھی کبھی نہیں چرا. اصل میں لوگ پتہ ہے کیوں وہ تھوڑا سا بکریوں میں جائیں گے، دودھ نکالیں گے، گائے وائے، لوگ کیا بولیں گے، یار ہم تم پڑھا لکھا آدمی سمجھتے تھے، یار تم کیا نکلے ہیں.
ہے تو صبر آزما کام مزیدار بہت ہے. میں نہیں کہہ رہا سارا خود کریں, کوئی اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو ملازم رکھیں, لیکن خبر گیری کرتے رہیں, دودھ نکالا کریں, پیا کریں, مزہ نہ آئے. تازہ دودھ ایک دفعہ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ دودھ بوائل کیے بغیر تازہ پیا کریں. نیچے لوگوں نے بہت اوٹ پٹانگ باتیں لکھی ہوئی تھی, شارٹ کلپ میں نا کم وقت لوگ چلا دیتے ہیں, پوری بات لاتے نہیں ہیں. وہ جو جرمز دودھ میں پیدا ہوتے ہیں نا, لوگ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے, کچا دودھ پلا رہا ہے اور بیکٹیریا والا بوائل کیے بغیر. او بھائی, یہ گوالے کا دودھ ہم نہیں کہہ رہے کہ بوائل کیے بغیر پئیں, یہ والا نہیں کہہ رہے ہم. دوسرا, دودھ کو کچھ دیر گزر جائے رکھے پھر بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ کچا پئیں, اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں. ہم جو کچا پینے کا مشورہ دے رہے ہیں, تازہ دودھ نکالا اور فوراً پی گئے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں ذرا ہمارے مشورے پہ کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. لال سرخ ہونا شروع ہو جائیں گے, پیٹ کی تیزابیت ختم ہو جائے گی, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دودھ میں جو ہم نکال کے پیتے ہیں اور جو خرید کے پیتے ہیں, زمین اور آسمان کا فرق ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. صحت پہ کمپرومائز نہ کیا کرو میرے بھائی. تو پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے شیکے لگا کے کیا کیا کون کون سے انجیکشن تو جو ہمیں پتہ ہے, اور کون کون سے ایسے ہوں گے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے یار گائے پال لو خرید کے.